السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر، آپ کا ہوسٹ اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر لے کر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گھر بنانا ایک سہانا خواب ہے جو کہ ہر شہری دیکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مہذب معاشرے میں صحت، تعلیم اور رہائش جیسی بنیادی سہولتوں میں حکومت کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں ایسی سہولیات کا ذکر کریں اور درپیش جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے سوالات اپنے جو مہمان ہوتے ہیں ان کی ماہرانہ رائے آپ تک پہنچائیں، تاکہ یہ چیلنجز کو آپ جو ہے بآسانی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو اور اس کو آپ پورا کر سکیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایسے مہمان اپنے پروگرام میں بلائیں جن سے آپ وہ سوالات کرنا چاہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد اعجاز صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں عارف حبیب ڈولمن ریٹ مینجمنٹ۔ کوشش کریں گے ان سے وہ سوالات پوچھیں جو آپ کو اپنا گھر بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ان کی رائے سے آپ کو کے لیے مددگار ثابت ہو اور یہ مراحل جو ہے وہ بآسانی آپ عبور کر سکیں۔ السلام علیکم اعجاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ 15 سال سے زائد کا ریئل اسٹیٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور ان سے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں۔ کوشش کریں گے کہ قلیل وقت میں ان سے تمام سوالات کے جوابات لیے جا سکیں، لیکن ایک چھوٹا سا پہلے پیکیج دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ سوالات کی جانب آئیں گے۔ تمام تر سہولتوں سے آراستہ اپنا گھر اور اچھے گھر کا حصول ہر ایک کا خواب ہوتا ہے۔ شہر جتنا بڑا اور جتنا گنجان آباد ہو، خواب کی تعبیر اتنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں نیا ناظم آباد ہاؤسنگ پروجیکٹ کراچی والوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں۔ 1300 ایکڑ پر مشتمل نیا ناظم آباد ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز سال 2008 میں ہوا۔ پروجیکٹ ہر لحاظ سے ایک اچھے گھر کے خواب کو پورا کرتا ہے۔ ابتدا مکانات کی تعمیر سے کی گئی اور اب یہاں اپارٹمنٹ کے ساتھ جدید ہسپتال کی تعمیر بھی جاری ہے۔ نیا ناظم آباد میں 3 لاکھ افراد سے زیادہ کی گنجائش ہے۔ ایسے میں انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہاں جدید کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ انڈور اسپورٹس کمپلیکس اور پارکس بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسلامک ڈیزائن کے عین مطابق مساجد بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ نیا ناظم آباد سخی حسن، واٹر پمپ چورنگی، حیدری مارکیٹ، نیپا چورنگی اور سیوک سینٹر کے ارد گرد رہنے والوں کو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اب سخی حسن قلندریہ چوک سے نیا ناظم آباد تک زیر تعمیر فلائی اوور نے جہاں ایک جانب فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے، وہیں سفر کے خطرات کو بھی کم کر دیا ہے۔ جاوید انکارپوریشن کے لیے مختص زمین آج ایک رہائشی جنت بن چکا ہے۔ تاہم جدید سیکیورٹی سسٹم اور بینک فنانسنگ کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود وقت کے ساتھ پروجیکٹ کی قیمتوں میں اضافہ خود ایک سوال ہے۔ جی جیسا جی، ریٹ، بہت شکریہ۔ ریئل انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ کیا ہے یہ؟ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بیسیکلی ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے جس کے تحت ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہونا چاہیے۔ ہر بزنس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کاروبار کرنے والوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے جو اس جڑے ہوئے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رول رسپانسبلٹیز ہے، اور اس کے اوپر SECP نے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2008 میں ریٹ ریگولیشنز انٹروڈیوس کیے تھے، اور اس کو پھر ایوالو ہوئے وہ ریگولیشنز، اور 2022 نومبر میں اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ اب اپلیکیبل ہے، جو کہ بہت خوبی کے ساتھ اس کاروبار کی ضروریات کو اور اس کو منظم طریقے سے کرنے کے انتظام کو واضح کرتا ہے۔ شفاف طریقے سے، ایک ڈسپلن طریقے سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جیسا ہونا چاہیے وہ پاکستان میں کرنے کا طریقہ کار وہ یہ وضع کرتا ہے۔ اس طریقہ کار پہ عمل ہو رہا ہے آپ کی نظر ہو میں، رہا یا ہے، کوشش ہو رہی ہے؟ ہو رہا ہے لیکن بہت کم اسکیل پہ ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ریٹ ریگولیٹری فریم ورک میں ہونا چاہیے۔ میری مراد ریئل اسٹیٹ کے اس بزنس سے ہے جس میں ایک ڈیولپر ہوتا ہے،
وہ ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرتا ہے اور پبلک کو اس میں انٹرسٹ انوائٹ کرتا ہے. ویسے پروجیکٹس جو ہیں وہ سب ریٹ کے ریگولیٹری فریم ورک میں ہونے چاہیے. لیکن یہ تو بزنس ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شہری جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے وہ کافی اپنا بجٹ دیکھتا ہے، پھر وہ آپ لوگوں کی ساری چیزیں دیکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس کرائٹیریا میں آ رہا ہے، اس کا بجٹ جو ہے وہ کس کو سوٹ کر رہا ہے، کون سے پروجیکٹ کو. جب وہ فلیٹ لیتا ہے یا اپارٹمنٹ لیتا ہے یا بنگلو لیتا ہے، اس کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اتنا ایڈوانس دینا ہے، اتنا پر منتھ ہے، پھر کوارٹرلی بیسس پہ ہوتی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد چیزیں بڑھ جاتی ہیں، انکریز ہو جاتی ہیں، سریا بڑھ جاتا ہے، سیمنٹ بڑھ جاتا ہے، ریتی بجری لیبر یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں. یقیناً آپ لوگ بھی پھر ریٹ بڑھاتے ہیں، لیکن وہ میری استطاعت میں پھر نہیں رہتا لینا. تو کیا اس کے چیزیں آپ فائل کینسل کر دیتے ہیں یا اس سے کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں جو چیز میرا خیال ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، ایک تو بزنس کے چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیلنجز کو ہم مؤثر طریقے سے ایڈریس کریں. جو ایک چیلنج ہے وہ ہے غیر یقینی صورتحال کا چیلنج. یہ غیر یقینی صورتحال کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے پلاننگ کا فقدان. یعنی کہ جو بھی آپ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ شروع کریں گے وہ 4-5 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا. وہ 4-5 سال کے عرصے میں وہ کیا کیا ویریبلز ہیں جو اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی بہت زیادہ ویریبلز نہیں ہیں، 10-11 آئٹم ہوں گے. فیول کی پرائس ہوگی، سیمنٹ کی پرائس ہوگی، اسٹیل کی پرائس ہوگی، اس قسم کی چیزیں ہیں جس نے آپ کی عمارت اس کی میں آپ نے تعمیر. ڈالر نہیں ملایا، ڈالر کی بھی آج کل نہیں، پرائز اوپر نیچے ہو رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ ان کی پرائس کو افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کو پلاننگ ایک تو کرنی ضروری ہے. دوسرا جو اس کی ایگزیکیوشن کا پروسیس ہے اس کو مؤثر انداز سے کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا اور اہم کہ جب آپ ایک پروجیکٹ شروع کر دیں تو جو بھی پیسہ اس پروجیکٹ سے متعلق ہے وہ اس پروجیکٹ پہ لگنا چاہیے. تو وہ جو میں نے کہا کہ ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے. پروجیکٹ ہمارے یہاں پھنستے کیوں ہیں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو بیچا اور جو پیسے آئے اس سے برابر والی زمین کا سودا کر لیا، یا پیسے باہر نکال دیے، یا بلڈر نے گاڑی خرید لی، یا اپنا دفتر اچھا بنا لیا. یعنی غیر ضروری اخراجات جو کہ پروجیکٹ پہ نہیں لوڈ ہونے چاہیے وہ لوڈ ہو جاتے ہیں. اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ریگولیٹری فریم ورک میں کام کریں. ریٹ میں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. تو بہت سارے مسائل غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ خریدار نے بکنگ کرا لی اور اس کو 5 سال تک کچھ اقساط پے کرنی ہے اس ایسٹ کو اپنا بنانے کے لیے. یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ضروری بھی ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ 5 سال میں خریدار کی قوت خرید بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. سب کے نہیں ہو رہے ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کیسز کہ جن کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور جس قسم کا معاملے کا آپ نے ذکر کیا کہ میں پہلے پے کر سکتا تھا اب میں نہیں پے کر سکتا، اس کی کیا وجہ ہوگی کہ آپ کو کسی ایڈورسری نے ہٹ کر دیا، نوکری میں ترقی نہیں ہوئی یا کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی یا صحت خراب ہو گئی یا کچھ اور ذمہ داری ہو گئی. وہ کیسز جو ہیں جو میں نے دیکھے ہیں وہ 2-5% سے زیادہ نہیں ہوتے پورے پروجیکٹ میں. وہ غیر ضروری طور پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہر کیس کو پھر ہم بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بات چیت کریں اور اس کا حل نہیں نکالا ہے، پرووائڈڈ کہ وہ جینوئن پرابلم ہو. جی ناظرین، تو ایک چھوٹا سا پہلے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، اجاز صاحب سے مزید پوچھیں گے. یہ تو انہوں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ بزنس مین کو کیا کرنا ہے. اب شہریوں کے کیا سوالات ہیں، شہریوں کے لیے کیا ریلیف ہے بلڈرز کی اور ریئل اسٹیٹ کی جانب سے، وہ بھی ان سے سوال کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا پہلے بریک لیتے ہیں. جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم سوال کر رہے تھے کہ شہریوں کی پریشانیوں کے حل کے لیے، تو وہ اجاز صاحب نے بتایا کہ آپ نے کہ جو چند کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی فائلیں کینسل کر دی جاتی ہیں، ان سے بھی بات چیت کے ذریعے یا ان کو ہو سکتا ہے کوئی سیف آپ پیسج دیتے ہوں گے کہ آپ قسطیں مزید بڑھا لیں کر لیں. دنیا میں جو سہولتیں ہیں، صحت کی ہو، تعلیم کی ہو، رہائش کی ہو، رہائشی منصوبے جو ہوتے ہیں، یہ حکومت کا اس میں ایک اہم کردار ہوتا ہے. وہ زیادہ تر اس کو، لیکن پاکستان میں یہ ریئل اسٹیٹ کے ہاتھ میں ساری چیز دے دی ہے
کہ جو بلڈرز ہیں وہی پلاٹس بنائیں گے, وہی لوگوں کو دیں گے, من مانی قیمت پہ بھی دے رہے ہیں, اتنی کی زمین نہیں ہوتی, اتنے پروجیکٹ نہیں لگتا, لیکن اس سے ڈبل ٹربل قیمتیں لی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کچھ کردار ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ, جوائنٹ ایڈونچر ٹائپ؟ کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سوسائٹی کے ایشوز پر سب سے زیادہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ سوسائٹی کے ممبرز کی طرف سے ہونی چاہیے. ہر فرد کو اپنے حالات کا اور اپنی زندگی کا ذمہ دار ہونا ہے. ایک تو یہ اپروچ کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 2, جو سہولیات کامن گڈس کی ہیں, جیسے سڑک کا بننا, جیسے آپ نے کہا صحت ہو گیا یا تعلیم ہو گیا, یہ بڑے سرمایہ اس کے لیے درکار ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو انوالو ہونا چاہیے. لیکن حکومت کے انوالو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس وسائل ہوں, انتظامی بھی اور مالی بھی. اب مالی وسائل تو حکومت کے پاس نہیں ہے. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ون آف دا لوئسٹ ہے ان دا ورلڈ, ون آف دا لوئسٹ. تو حکومت کے پاس اگر وسائل ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے کیوں کام کر سکتی ہے؟ تو اس کا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک آلٹرنیٹ بنا لیا کہ پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہو گیا. اور ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے نام بنے اسکولنگ کے سسٹم میں, کالجز میں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر تعلیم دے رہا ہے. اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا کہ ہم نے تعلیم کو کمرشل کر دیا. پھر ہم صحت میں بھی یہی ہوا کہ صحت کے شعبے کو بھی کمرشل کر لیا. پھر ہاؤسنگ میں بھی یہی ہوا کہ حکومت نہیں دے رہی تو اس کو کمرشل کر لیا. یہ تو ہم نے راستہ خود چن لیا. اب وہ چن لیا ہے اور اب اس کی تکلیف سامنے آ رہی ہے تو ہم لوگ اس کے حل کی بات کر رہے ہیں. حکومت کو فی الحال جو ہمارے حالات لگتے ہیں, حکومت کو ایز اے ریگولیٹر مؤثر ہونے کی ضرورت ہے. خود وہ گھر بنا کے نہیں دے سکتا سب کو. ابھی بے نظیر انکم سپورٹ میں گھر دے رہے ہیں, وہ بڑا اشتہار چل رہے ہیں تمام چینلز پہ. اور یہ تمام سوال جو ہے نا وہ اہم ہے. یعنی ایک شخص کی زندگی میں ترجیحات کا تعین ہونا ضروری ہے. جو شخص پیدا ہو گیا ہے اس کو خوراک, صحت, تعلیم, رہائش, یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو اس کو چاہیے. گھر کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. ہم لوگ, میرا یہ خیال ہے کہ اس پالیسی کو غور کرنا چاہیے. گھر اویلیبل رہنے کی جگہ ہو میرے پاس, وہ جگہ بھلے میری ہو یا نہیں ہو. سو جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو ہم گھروں کا مالک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سننے میں یہ اچھا لگتا ہے. یہ ہے نہیں اچھا, بیکاز جب آپ گھر خرید لیتے ہیں تو آپ کے پاؤں بند جاتے ہیں, آپ ایک علاقے میں تک محدود ہو جاتے ہیں. جو کم آمدنی والے افراد ہیں ان کے لیے موبائل ہونا ضروری ہے. اس کو جہاں بھی مزدوری ملے شہر کے جس حصے میں وہ جا سکے. لیکن اگر آپ نے اس کو گھر دے دیا شہر کے اس حصے میں اور جاب مل رہی ہے دوسرے حصے میں, وہ تو آنے جانے میں ہی خرچ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا سی پیک اور گوادر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ اپنے کالونیز نہیں بنائی ہیں لیبر. اس کی وہ یعنی دیکھنا چاہیے, باندھے نہیں لوگوں کو, لوگوں کے پاس رہنے کا آپشن ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس بڑے مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. انسٹنٹ سولوشن نہیں ہوتے ان کے. اس پہ زیادہ غور و خوض ہو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیں. اور جو آسان بات ہے کہ پوری دنیا ان مسائل سے گزر چکی ہے, ہم کوئی نئے لوگ نہیں ہیں جو زمین پر آئے ہیں. تمام ملکوں میں یہ مسائل ہیں اور اس کا انہوں نے حل بھی نکالا ہوا ہے. تو ہم لوگ جو یہ بین الاقوامی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, IFC ہے, ان کے پاس نالج بیس ہے. ان کی نالج سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنا حل نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی ایک مایوپک ویو کو لے کے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے ہمیں. اچھا اعجاز صاحب, یہ بتائیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, ماسٹر پلان کو جو رولز ہیں اس کو فالو کرنے چاہیے تاکہ لوگ کو تمام کو سہولیات مل سکیں. جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں ناظم آباد آپ کا اتنا اچھا پروجیکٹ تھا, وہ بھی آدھے سے زیادہ ڈوب گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی آپ کے اپنا تھا یا نکاسی کا کوئی وہاں پہ حکومت نے انتظام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی؟ بلکہ آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہوگی اس میں سے چیزیں کلیئر کرنے میں. وہ کچھ کیسا کہتے ہیں نا کہ بستی کا بننا کھیل نہیں ہے, بستے بستی ہے. اربن ڈیزائن, ٹاؤن پلاننگ, یہ بڑے سبجیکٹس ہیں. ان کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ آپ نے ایک ٹھیکیدار کھڑا کیا اور اس سے بولا کہ پانی نکال دو تو اس نے پانی نکال دیا, پانی سے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو وہ سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے میں کہا کہ یہ جو مسائل ٹاؤن پلاننگ جو ہے نا, ان کے شہروں کا پلان بننا
اس کا انفراسٹرکچر بننا، یہ انفرادی اداروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سرکار کو اس میں سنجیدگی سے انوالو ہونا پڑے گا. جیسا نیا ناظم آباد میں آپ نے کہا، نیا ناظم آباد کا جو کل پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 1350 ایکڑ پر مشتمل ہے. اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ اس کو آپ کہیں گے کہ وہ 7000 ایکڑ ہے یا وہ 14000 ایکڑ ہے یا وہ 20000 ایکڑ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری کیسے ڈیفائن کی ہے. جب آپ نے ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری ڈیفائن کر دیا تو پھر اس پوری باؤنڈری کے اندر کچھ کام ہونے چاہیے. تو 7000 ایکڑ میں سے 1400 ایکڑ اس کی تو پلاننگ کر لی، اس کو تو گیٹڈ کمیونٹی بنا دیا، باقی جو 7-8 ہزار ایکڑ پڑا ہے اس پہ کچھ نہیں ہوا. تو اس میں لوگوں نے انکروچمنٹ کر لیا. اور جب پانی کا ریلا آتا ہے، وہاں کچھ پہاڑی علاقہ بھی ہے، جب پانی کا ریلا آتا ہے اگر وہ وہاں سے بہہ جائے جہاں پہ انکروچمنٹ ہے تو جانی نقصان ہوتا. تو جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے نیا ناظم آباد کی دیوار کو توڑ دیا کہ وہ پانی نیا ناظم آباد کے اندر داخل ہو جائے، بجائے کہ وہ ان انکروچمنٹ میں سے گزرے جہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں اور لوگ رہتے ہیں. تو وہ پانی نیا ناظم آباد قانونی تعمیرات کو تباہ کر دیا گیا اور غیر قانونی تعمیرات کو بچا لیا گیا. نہیں، ایسا تباہ کرنا ذرا اسٹرانگ ورڈ ہے، یعنی انہوں نے پانی کا رخ ہماری طرف کر دیا. پھر جو مسئلہ ہوا وہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلے کو سمجھ لیں کہ کیا ہے. وہ مسئلہ اتنا بڑا تھا نہیں جتنا کچھ لوگوں نے اس کو ویڈیوز پہ ڈال کے بنا دیا. یعنی جب یہ مسئلہ ہوا اس وقت نیا ناظم آباد میں کوئی 1100-1200 گھر تھے جن میں سے متاثر ہونے والے گھروں کی تعداد 90 یا 95 تھی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 6000 یونٹس ہیں، جو متاثر ہوئے وہ 90 ہیں یا 95 ہیں. لیکن وہ ایسا کہا گیا کہ جیسے بس زندگی ختم ہو گئی یا دنیا ختم ہو گئی یا وہ بیٹھ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی کا گھر بھی متاثر ہوا تو اس کے لیے تو پوری دنیا وہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 90-95 کا وہ نہیں ہے. تو پرابلم کیا تھا؟ پرابلم تھا نیا ناظم آباد کے باہر. ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی. لیکن معاشرے میں جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس پروگرام کو کرنے میں میں اور آپ ہی انوالو نہیں ہیں، اور لوگ بھی انوالو ہیں. اور خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جائے تو ہم پن پوائنٹ کریں کہ یہ اس کی ذمہ داری، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ پھر ہم نے حکومت کے ساتھ انگیج ہوئے کہ پرابلم ہے کیا. بس ایک ڈرین بنانا ہے کہ جو باہر کا پانی کھلا پھیل رہا ہے اس کو ڈرین میں لا کے نکالنا ہے. تو وہ ڈرین بنائیں. وہ ڈرین کو بنانے پہ کچھ خرچہ آ رہا ہے، وہ خرچہ حکومت بولتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں. تو پھر ہم نے جو کاروباری حضرات ہیں ان کی مدد سے وہ پیسے جمع کیے اور ہم نے وہ ڈرین بنایا. یہ ان کے مسئلے کا حل موجود ہے. صرف ڈرین بنانے کے لیے ہی جو ہے وہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ناظرین کئی ایسے پروجیکٹ، کئی ایسے کام ہیں جو کہ کرنے ہیں اور لازمی کرنے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. مزید سوال بھی پوچھیں گے. اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ابھی کہیں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے اور پھر ہم حاضر ہوں گے نئے سوال کے ساتھ. حکومت کے پاس بہت سے کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کئی کام پینڈنگ میں اور کئی جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. حکومت کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حکومت کا ہم ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا حکومت نے کوئی نیا ایسے پروجیکٹس نہیں بنا رہی ہے؟ حکومت کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے ٹیکس. اوکے. اور جب ٹیکس نہیں ہوتا تو حکومت ادھار لے لیتی ہے. ادھار کے اوپر اس کو قرض چکانا ہوتا ہے، اس کا جو وہ سود ادا کرتی ہے. ابھی جو صورتحال ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں ہمارے وہ تو خرچ ہو جاتے ہیں قرض کا سود ادا کرنے میں. تو ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے نہیں بچتے. پھر وہ ترقیاتی کام جو بھی تھوڑے بہت حکومت کر رہی ہے اس کے لیے بھی وہ قرض لے رہی ہے. اس قرض سے اس کی سود قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا صاحب یہ بتائیں نا کہ دیکھیں میں تو ٹیکس دے رہا ہوں، میرا بل آتا ہے بجلی کا، اس پہ ٹیکس ہوتا ہے. انکم میری جو بھی سیلری ہے یا اس میں چھوٹے موٹے بزنس ہے اس میں بھی ٹیکس میرا کٹ رہا ہے. ہر جگہ میں ٹیکس، پیٹرول لے رہا ہوں تو ٹیکس کٹ رہا ہے، موبائل کا کارڈ اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ جیسے جو بگ شاٹ ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں یا کیا ایشو ہے؟
حیدر چھوٹا آدمی تو دے رہا ہے ٹیکس. حیدر پہلے تو نمبر سے شروع ہوتے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 10% یا اس سے کچھ کم ہے. ٹھیک ہے. جو ایڈوانس ممالک ہیں وہاں یہ 30 سے 40% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ان کا جی ڈی پی بھی بڑا ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی بڑا ہے. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری آدھی جی ڈی پی ریکارڈ ہوتی ہے اور آدھی ریکارڈ نہیں ہوتی ہے. یعنی افیکٹولی تو ہم 5% جی ڈی پی کا دے رہے ہیں. وہ سارے لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، اور جیسا میں سنتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں وہ کوئی 12-14 لاکھ ہیں صرف، یعنی 25 کروڑ کی آبادی میں. جو ہم بزنسز کرتے ہیں جیسے اے او پی کے اسٹرکچر میں بزنس کرتے ہیں، ایسوسیشن آف پرسن، وہ صرف 64,000 ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اور مجھے ایسا پتہ لگا کہ جیسے جیولرز ہیں ان کی ایک بہت چھوٹی تعداد ہے، گاڈ نوز کے 3,000 ہیں یا کچھ ایسے جو رجسٹرڈ ہیں، اور 8 ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں. سو ٹیکس ایویژن ہیوج پرابلم ہے، یعنی اس کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. سر یہ تو دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ایسی پالیسی بنائے کہ جو اس کے دائرہ اختیار کے اندر، اس دائرے کے اندر تمام وہ لوگ آئیں، ورنہ ان کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا جائے جو ٹیکس پے نہیں کر رہے. تو یہ تو پالیسی بنانا حکومت کی ہے نا کہ میری اور آپ کی. حکومت ہم ہیں، حکومت تو ہم ہی ہیں، ہم ہی میں سے گئے ہوئے لوگ ہی حکومت میں بیٹھے ہیں. اکثر آپ لوگ یہ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں کہ کسی سیکٹر کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہڑتال کر دی، حکومت نے کھولا کہ بھی اچھا نہیں ٹیکس. تو ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے. اپنا گھر کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلے جو شخص پاکستان میں رہ رہا ہے یا پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ایکنالج کرے کہ وہ مشکل حالات میں ہے. اوکے. نمبر 1، یعنی کہ مشکل کا ادراک رکھنا سب سے پہلی بات ہے کہ آپ مشکل حالات میں، حالت جنگ میں. ہاں جی. اور آپ ایسی ایکٹنگ نہ کریں کہ ہم ایک نارمل ملک میں ہیں تو ہمیں تو سب کچھ سرکار دے گی اور فلاں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو مشکل حالات سے گزرنا ہے. آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات، ان میں توازن لانا ایک عام آدمی کے لیے ایک کٹھن کام ہے. اس کو اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت ہم بیٹھ کے غیر ضروری معاملات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنی صلاحیتوں کو، اپنی آمدنی بڑھانے اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے پہ صرف کرنا چاہیے. میں اکثر ایسا لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، لوگ ان چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی بے پتہ نہیں ہوتی ہے. یہ 64.3 میں یہ ہو گیا، یہ کیا ہے 64.3؟ یہ اس کا آپ کی گھر کی آمدنی کو بھی تو سمجھیں، پہلے اس پہ وہ کریں. پھر اپنی جو آمدنی بنائیں اس میں بچت کے پہلو کو امپورٹنس دیں. یعنی کہ ہم بہت خرچ کرتے ہیں، اور آپ شادیوں کے فنکشنز میں دیکھ لیں، اور ہماری حیثیت، مالی حیثیت اور ہماری تقریبات وہ آؤٹ آف سنک لگتی ہیں اکثر. ہمارا لائف سٹائل اور ہماری آمدنی وہ آؤٹ آف سنک لگتی ہے. آمدنی کا دیکھ کے، دائرہ اختیار دیکھ کے ہم گھر کا چوائس کریں کہ ہم نے گھر کہاں لینا ہے، اپنی رہائش ہم نے کہاں رکھنی ہے، اور اپنی جو بچت ہے اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے کریں. پھر جب آپ گھر لینے جائیں تو وہ بھی، میں جانتا ہوں ایسے بہت سے، میں خود ایک بیسک یعنی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی سے شروع ہوا ہوں. تو ہماری فیملی میں باہر سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا کیونکہ ہمیں بچت کرنی تھی، ہمیں گھر بنانا تھا. ہم اسکول کے ٹورز پہ نہیں جاتے تھے کیونکہ ہمیں گھر بنانا تھا. ہم لوگ، یعنی بہت سی ایسی سختیاں تھیں جو ہمارے پیرنٹس نے سہی کہ ہم کو وہ ایک فیوچر تھا، ایک ایم تھا ان کے لیے. بس ایک ہی فوکس تھا کہ تعلیم دینی ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے اور بچت کرنی ہے. تو وہ ترجیحات کریں گے تو ہم کر پائیں گے. پھر ذمہ دار طریقے سے ڈھونڈنا اپنے اثاثوں کو کہ کہاں ہم بچت لگائیں، کہاں ہم گھر خریدیں، کہاں پلاٹ خریدیں. ایسی خواہ کی جوا بازی میں نہیں جانا چاہیے. جیسے ابھی اکثر میں اشتہار دیکھتا ہوں کہ آپ 10,000 روپے مہینہ دیں اور گھر کے مالک بن جائیں، اور لوگ جا رہے ہیں اس کو 10,000 دینے کے لیے. وہ ذرا کامن سینس یوز کریں کہ وہ 10,000 میں وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. وہ پیسے برباد نہیں کریں اور وہ اسپیکولیٹ نہیں کریں اتنا، انالیسس کریں اور ذمہ دار طریقے سے رہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ انسالویبل نہیں ہے، سالو ہو رہا ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح سالو کیا جائے. زیادہ ذمہ دارانہ رویہ.
لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں نا کہ یہ میں پلاٹ لے رہا ہوں یا فلیٹ لے رہا ہوں، اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ ایک بڑا ایشو ہے، اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے ایک چیز لکھی ہوتی ہے ڈاکومنٹ چارجز. یہ کیا ہیں ڈاکومنٹ چارجز؟ ایک تو جب وہ اپارٹمنٹ اگر آپ نے بک کرایا یا آپ نے دکان بک کرائی یا دفتر بک کرایا، جب وہ بن گیا تو آپ کے نام اس کا جو ٹرانسفر ہونا ہے اس پروسیس کو ڈاکیومنٹیشن کہا جاتا ہے. وہ جو آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہونا ہے اس میں گورنمنٹ ایجنسی انوالو ہوتی ہے، رجسٹرار ہے علاقے کا یا جو بھی اتھارٹی ہے جس کے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ اس کا ایک خرچہ ہے، تو وہ ڈاکیومنٹیشن خرچہ ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ڈاکیومنٹیشن کے نام پر وصولی کر رہا ہے ڈیولپر، اور وہ وصولی کیا ہے کہ اس نے آپ سے کہا تھا کہ میں 100 روپے میں آپ کو دوں گا اپارٹمنٹ، وہ بناتے بناتے اس کے 110 روپے لگ گئے یا 120 روپے لگ گئے، تو وہ اس میں ایڈجسٹ کرنے لگا کہ اس کے نام پہ دے دیں. اور پھر ایک ہمارے ہاں اور بھی معاملہ چلتے ہیں کہ جو سرکاری کام کروانے جائیں تو وہاں آپ کو پہیے لگانے پڑتے پہیے، جسے ایسا ہم لوگ یہ ایسا بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے، بیکاز وہ جائز ایسا ہو گیا کہ جائز لگ گیا ہے. آپ رجسٹرار کے آفس ہیں، بولتے ہیں یہ پیسے سرکار کے ہیں، یہ اس کے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کنزیومر کو مطلب وہ جو چیزیں آپ کام کرانے کے لیے آپ کو مجبوراً آگے دینی پڑتی ہیں تو اس کا بوجھ بھی عام شہری پہ آتا ہے. پتہ ہے انسان آپ اپنی جیب سے نہیں اور دیں گے. پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے. یعنی کوئی ادارہ چلتا ہے اپنے افراد پہ. ٹھیک ہے. اب افراد کو ان کی کوالیفیکیشن کیا ہو، ان کا تجربہ کیا ہو، ان کی تربیت کیا ہو، ٹریننگ کیا ہو، وہ ایک پورا نظام ہے. اب اگر اس کے اندر اس کی پھر ریمونریشن کیا ہو، تو ایسے ہی ادارے چلتے ہیں. اب اگر یہ رشوت کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو ان اداروں میں پھر اچھے لوگ جانا بند ہو جاتے ہیں، پھر خراب لوگ آتے ہیں تو پھر ایک نیا سسٹم کینسر کی صورت وہ اختیار کر جاتا ہے. ہر برائی جب شروع ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لوگ آواز اٹھاتے ہیں. تو اگر یہ ریئل اسٹیٹ کے انڈسٹری میں اس طرح کی رشوت یا ویل لگانا یا سسٹم یا یہ اس طرح کی چیزیں جو سننے میں آتی ہیں، تو کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا بیٹھ کے کہ اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی جائے، بائیکاٹ کیا جائے؟ ایسا کچھ ذہن میں آیا یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان مافیاز کے خلاف جو ہیں وہ حالت اعلان جنگ کر سکیں؟ جی، یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک تو ہمیں یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار بغیر ریگولیٹری فریم ورک کے نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. بینک کیسے آپریٹ کرے گا اس کا ایک قانون ہونا چاہیے. بجلی گھر کیسے آپریٹ کرے گا اس کا ایک قانون ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک قانون ضابطہ ہونا چاہیے. تو ریئل اسٹیٹ بزنس کیسے آپریٹ کرے گا اس کا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے. ہم کافی عرصے سے حکومت سے انگیج ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بننی چاہیے. کوئی بھی شخص اس کاروبار میں انٹر ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے. کوئی بھی شخص، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اسٹینڈرڈ، معیار، کوالیفیکیشن وہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. ایکسپیرینس وہ سب ڈیفائن ہونا چاہیے. پھر اس کو مانیٹر کرنے کا نظام ہونا چاہیے. تو یہ ریرا کا سسٹم تو نہیں ہو پایا ہے، لیکن اس کے نعم البدل میں ریٹ کا ایک سسٹم جو ہے وہ بن گیا ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا. تو آج کل ہم انکریج کر رہے ہیں سب کو کہ اس موڈ میں آ کے کام کریں. لیکن سوشل پریشر جو ہے وہ ڈالنا آسان نہیں ہوتا. کراچی کی میں آپ جائیے، جو ہمارے ہاں عمارتیں بنی ہیں ان میں وائلیشن ہوئی ہے بائی لاس کی. وہ وائلیشن کسی نے تو الاؤ کی ہے، یعنی کسی نے کی اور کسی نے اس کو کنڈون کیا. وہ دونوں ذمہ دار ہیں. اب یہ کہنا کہ باہر سے تو لوگ نہیں آئے تھے، وہ بھی ذمہ دار ہے جس نے یہ وائلیشن دیکھنے کے باوجود اس کو پرچیز کیا. اب ہم تو ترجیحات، جو خریدنے والا ہے وہ تو بولتا ہے میں کیا کروں اگر یہی آپشن ہے میرے پاس رہنے کے لیے. ہر آدمی نے اپنی مجبوری کو ڈیفائن کرنے میں اور اس کو ایکسپلین کرنے میں تو ایفرٹ کی ہے. تو اسی لیے آپ کسی کو بھی پوچھ لیں وہ آپ کو ایک جواز دے گا. تو جواز دینے میں تو ہم لوگوں نے صلاحیت اختیار کر لی ہے. مسئلے کے حل کے لیے ہم کو صلاحیت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ایجاز صاحب. ناظرین، محمد ایجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اور جتنی بڑی انڈسٹری میں یہ بیٹھے ہیں وہ ایک قلیل وقت میں تمام چیزیں اور تمام وہ سوالات جو ہم سے پوچھنا چاہے ہیں بذریعہ ای میل یا ٹیلی فون کال کے ذریعے وہ پوچھنا
کے لیے یہ وقت جو تھا وہ بہت قلیل تھا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر ان کو دعوت دیں اور ان کو بلائیں اپنے پروگرام میں، مزید جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی لیں. لیکن ایک چیز کہ مکان خریدتے وقت، اپنا گھر بناتے وقت ڈاکومنٹیشن کا ضرور خیال رکھیں، اس زمین کی ڈاکومنٹیشن ضرور ویریفائی کرائیں. آپ اگر مکان لے رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ مکان جو ہے وہ بائی لاز اس کے کمپلیٹ ہیں، اس کے وہ جو نقشہ ہے ایس بی سی اے سے یا دیگر اداروں سے اپرووڈ ہے، کوئی وائلیشن تو نہیں ہے. ایسا مکان نہ لیں کہ اس میں کوئی وائلیشن ہوئی ہو، پھر آئندہ آنے والے کوئی بارشوں میں یا کسی اور وقت میں جو ہے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے اور خدا نخواستہ کوئی جانی یا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید ہم سے سوالات کریں، ہم کوشش کریں گے اور ماہرین کو آپ کے پروگرام میں لے کر آئیں اس پروگرام میں، تاکہ آپ کے سوالات کا جوابات دیے جا سکیں. تو اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.